بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے پروگرام فضیلت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان کا دوسرا روزہ مبارک ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ امجد علی مرادوی صاحب، جن کے ساتھ ہماری گفتگو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک آپ کے ساتھ یوں ہی گفتگو کرتے رہیں گے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان کے حوالے سے رحمت خدا بندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ عام دنوں سے ان دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، 70 گنا تک ہو جاتی ہے۔ یعنی جو عبادت ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا ثواب تو ہمیں جو ہے 10 گنا ملتا ہے، لیکن جو ان دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، اس کا جو اجر ہے، اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ ہمیں 70 گنا کی صورت میں لٹایا جاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ جس رب لم یزل نے مجھے آج دوسرے رمضان المبارک میں آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور شکر گزار ہوں ڈاکٹر پروفیسر نجفی صاحب کا اور اپنی پوری چینل 55 کی پوری ٹیم کا، کہ جن کی وساطت سے ہم فضیلت رمضان کے حوالہ سے مل بیٹھ کر رحمت خداوندی پہ بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے رحمت خداوندی کے حوالہ سے۔ رحمت خداوندی یعنی اگر دیکھا جائے رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر اتنا نہیں ملتا جتنا ہمیں رمضان میں ملتا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں، اس کے بارے ذرا آپ تفصیل سے بتا دیجیے گا ہمارے سننے والوں کو۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ رحمت ہی رحمت ہے۔ بے شک بے شک، بہت ساری رحمتوں کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں وہ بندہ جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتا ہے وہ نماز کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ ہے رحمت خداوندی۔ وہ بندہ جو کبھی مسجد میں نہیں جاتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود نہیں کرتا تھا، سر بسجود نہیں ہوتا تھا، جی جی، رحمت خداوندی سے اس بندے کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، سر بسجود ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر آسمان کے دروازوں کا کھل جانا تو شیخ محقق
حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی جی وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اس کا مطلب ہے کہ رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے نا کہ ایک عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب 10 گنا ہے، پھر 70 گنا ہے، پھر 700 گنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب رمضان میں کوئی آپ ایسا عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لقائے ربی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب یہ 10 کی، 70 کی، 700 کی، 700 گنا کی حدیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تھوڑی ہیں، میں اپنی مرضی سے جتنا چاہتا ہوں اپنی رحمت سے تمہیں عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک نفل ادا کرتے ہیں تو وہ سنت کے مطابق آپ کو ثواب ملتا ہے، سنت ادا کرتے ہیں تو فرض کے برابر آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر آپ کو ثواب ملتا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ ہے رحمت خدا بندی۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اگر اسی تناظر میں ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقدس کلام ہے اس میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو رحمت خدا بندی ہے جی جی یہ بے حساب ہے، اور جب بھی کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کو لے کر، اپنی ندامتوں کو لے کر، زمانے بھر کی خطائیں لے کر جب وہ میری بارگاہ میں آتا ہے اور مجھ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو میں اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ بے شک۔ اور یہ ڈاکٹر نجفی صاحب یہ جو ایام ہیں یہ محدود ہے، ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے آپ پہ تنگی یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں آپ کے لیے نہیں چاہتا ہے۔ تو جو رب العالمین کی رحمت ہر وقت بندے پہ ہے، جی جی تو اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے حساب ہے۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ خاص کر قریب ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں اگر کسی پہ احسان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں کسی کی خیر خواہی کی جائے تو اللہ کی رحمت کا، لڑائی جھگڑے سے بچا جائے اور ایسے فضول جتنے کام، بھی افعال کبیحہ ہیں جی ان جن سے سے بچا اللہ جائے، تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان سے بچے بچنا تو ہے۔ پورا مہینہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ توفیق عطا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی آپ نے سوال، آپ سے میرا ایک سوال ہے، آپ بتا رہے تھے کہ جی شیاطین جو ہیں جکڑے جاتے ہیں اس ماہ رمضان میں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، ناظرین ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں جائیے گا نا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ I want to be a doctor. I want to be a pilot. I want to be an engineer. Painting is my passion. What do you want your child to be? Leaders in Preschool and Baby Daycare is a great place to learn and grow for your kid. We have everything that a growing child needs. We have healthy environment, highly qualified faculty, preparation for preschool entrance exam, individual care, extracurricular activities, and fully air-conditioned classrooms. Affiliated with International Montessori Council. I welcome to all my friends to Leaders in Preschool. Leaders in Preschool and Baby Daycare. Play, learn and grow together. Address 56A Street number 4, Ilama Iqbal Town, Gujranwala, Kent. Contact number 0300 0400 220.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ امجد علی مرادبی صاحب. اور ہماری گفتگو جو تھی اس مقام پہ پہنچی تھی کہ میرا ان سے سوال ہے اور وقفے سے جانے سے پہلے میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں رمضان ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا، شیطان بند ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں پھر بھی خرابیاں ہیں، پھر بھی ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا لیکن پھر بھی ہمارے برائیاں ختم نہیں ہو رہی، معاشرتی جو کہ کہتے ہیں برائیاں ہیں وہ ویسے کی ویسے ہوتی ہیں، کمی ضرور ہوتی ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوتی. بہت ہی اچھا کویشچن ہے آپ کا، بہت ہی اعلیٰ سوال آپ نے کیا ہے کہ شیطان کو جب جکڑ دیا گیا ہے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، سلاسل میں بند کر دیا گیا ہے اس کو، تو پھر بھی معاشرہ جو ہے وہ کس راہ روی کا شکار ہے، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسانی عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. تو یہ دیکھیں نا، رحمت خداوندی کا ہی یہ حصہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور انسان کو مکلف بنا دیا ہے. کیا انسان اب پہلے تو یہ تھا کہ شیطان تیرے اوپر مسلط رہتا تھا، شیطانی وساوس تیرے دل دماغ میں رہتے تھے، اب اس کو تو اللہ نے بند کر دیا ہے. اب تجھے کس چیز نے روکا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے؟ تو آپ دیکھ لیں رحمت خداوندی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ لوگ جو کبھی سارا سال مسجد میں نہیں آتے ان کو اللہ مسجد میں آباد ہونا شروع ہو مسجد آباد ہو جانی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا کر دیتا ہے، وہ 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ قرآن کی تلاوت کے وہ عادی بن جاتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ کی طرف وہ لپک آتے ہیں. لیکن کچھ بدبخت بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا ہی سخت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ مقدس آئے، یہ ماہ رمضان آئے، اور وہ بندہ اس ماہ رمضان کا ادب و احترام نہ کر کے اور اپنی بخشش نہ کروائے، فرمایا اس سے بھی بڑا بدبخت بد نصیب شخص کوئی ہو نہیں سکتا. تو اب دیکھیں شیطان کو بند کر دیا ہے، تو شیطان 11 مہینے بندے کے ساتھ رہتا ہے. تو وہ تو چلا گیا ہے لیکن اس کا ایک دشمن جو نفس ہے وہ تو اس کے ساتھ ہے. نفس اور شیطان انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اچھا، اس کا مقصد بات کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو تو جکڑ دیا گیا، لیکن کیا کہتے ہیں ان دنوں میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر برائی کرتا ہے، نفس کے کہنے پہ برائی کرتا ہے. وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب اب دیکھیں کہ جیسے رحمت خداوندی میں بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے، 70 گنا، پھر 700 گنا، پھر اس سے بھی زیادہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. جیسا عمل میں اخلاص ہوگا اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا. اچھا، اگر اس میں کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی تو ڈبل ہے. بالکل. اچھا، نفس کے حوالے سے مجھے جو ہے بلے شاہ کی جو ہے ربائی وہ یاد آتی ہے رب رب کر دے بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا کر سجدے ہارے، رب تے بلے شاہ اونوں لبسی جڑا نفس اپنے نو ساڑے. یعنی جو نفس پہ اپنے کنٹرول کرے گا، جو نفس کو اپنا اختیار بنائے گا، نفس کو جو ہے وہ اپنے اختیار میں رکھے گا، نہ کہ اپنا اختیار جو ہے وہ نفس کو دے دے گا، وہ شخص کامیاب ہو. دیکھیں سر، یہ نفس جو ہے اگر اس پہ بندہ کنٹرول کر لے، نفس امارہ، نفس کی 4 قسم ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ابہامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے. تو اسی نفس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے اس نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اگر آپ رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں،
رب کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کے قرب میں جانا چاہتے ہیں، رب کا تقرب اللہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنے نفس میں دیکھنا ہوگا۔ اس نفس میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو نکالنا ہوگا، جتنے بھی اس میں وساوس ہیں ان کو نکالنا ہوگا، نفسانی خواہشات کو نکالنا ہوگا، اور دنیاوی لذتیں جو ہیں ان کو نکالنا ہوگا، پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور پھر اب دیکھیے کہ جب بندہ اس معیار پہ پہنچتا ہے، اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے اس اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، اور اس نفس کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام اولیٰ پہ فائز فرمایا ہے۔ تو شیطان تو چلا گیا ہے، تو نفس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ تو نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو فرمودات ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی افعال اور اقوال ہیں، ان کو دل و جان پہ ان پہ عمل کرنا ہوگا، تب جا کے بندہ اپنے نفس پہ بھی قابو پائے گا، اور شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ بھی اس بندے پہ حاوی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ببرکات نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ مہلت دے، بالکل جی۔ جو تیرے بندے ہیں نا، میں ان کو ورغلاؤں گا، پھسلاؤں گا، ان کو اپنا بناؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، اور ان کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم میں سے جو ان میرے بندوں میں سے جو تیری اتباع کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیری بات مانے گا، وہ تیرے ساتھ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہوں گے نا، ان پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی ہو کے رہیں گے، وہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے نفس پہ کنٹرول کرنا، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، کہیں جائیے گا نا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ راہولی کینٹ کی خوبصورت لوکیشن پر واقع علی بابا سندھی بریانی، ذائقے کی دنیا کا ایک منفرد نام، معیار، مقدار اور مناسب دام، خوبصورت ٹھنڈا اور کشادہ حال، فریزر کی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک، فیملی کے لیے پردے کا انتظام، ایک بار کھائیں گے بار بار آئیں گے۔ تمام تقریبات کے موقع پر پکی پکائی دیگیں حاصل کریں۔ نوٹ: رمضان المبارک کے مہینے میں سموسے اور پکوڑے بھی انشاءاللہ۔ پروپرائٹر ایم اکبر، 0307 7125 485، حسیب رضا، 0308 3355 425۔ ایڈریس: مین راہولی چوک، نزد پاکستان بیٹری، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ، کینٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علامہ امجد علی مرادبی صاحب، اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے رحمت خدا بندی، اور یعنی کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش مارتی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لوٹ لو، ہے کوئی مجھے لوٹنے، مجھ سے فائدہ اٹھانے والا؟ تو وہ کمبخت شخص ہے جو اس مہینے کو پائے اور ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروائے۔ جی علامہ صاحب، آپ اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بے حساب ہوتی ہے، اور فینادی ندا من السماء کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف سے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی فلاں حاجت والا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے
کوئی بھی ہے کوئی طلبگار، جس چیز کا کوئی طلبگار ہے وہ میری بارگاہ میں آئے، میں اس اپنی بارگاہ سے اس کو اتنا نوازوں گا کہ زمانے بھر میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اب رمضان کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بار بار میرے دل دماغ کی تختی پہ نقش ہوتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لیا، لیلۃ القدر کی رات میں صرف قیام کر لیا اور وہ قیام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، اس کا کھڑا ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس بنا پہ بھی میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ایک ہے روزہ رکھنے سے، ایک ہے لیلۃ القدر میں قیام کرنے سے اللہ صاحب کا گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے پروفیسر صاحب، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نوازتے ہیں، اور زمانے بھر کی جتنی بھی خطائیں ہیں وہ لے کر آتا ہے، اللہ سے ایک بار معافی مانگتا ہے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہر رمضان کی ہر رات میں، اب دیکھیں کہ صبح فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، بالکل نماز پڑھنا اللہ کی رحمت ہے، پھر اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر افعال قبیحہ سے آپ بچتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کے بعد پھر آپ نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے بعد آپ افطاری کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پھر تراویحوں کا سلسلہ آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو آپ جب بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی، جس طرح بھی دیکھیں گے آپ کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ کی رحمت تو رمضان کے علاوہ بھی ہے نا، ہاں جی، اللہ کی رحمت نہ ہو ہاں جی، تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ چلے؟ لیکن کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو ہے 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ اچھا جی، اب وقت ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا۔ اختتام پہ میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر علامہ امجد علی مرادوی صاحب سے کہ وہ چند نعتیہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ شکریہ پروفیسر صاحب، یہ جو میں نعت آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنے لگا ہوں یہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اسی کے چند اشعار جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب اے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب اے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی
جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ جو ہے 30 رمضان تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ ہمارا پروگرام فضیلت رمضان آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آخر پہ میں مولا کائنات علی علیہ السلام کا ایک قول اور اس کے بعد میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بری صحبت سے بچو، کیونکہ وہ دیکھنے میں تلوار جیسی ہے، یعنی تلوار جیسی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے اور اثر میں جو ہے وہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے، نوجوان نسل کو بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر مدثر نجفی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کل ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔